ایک زمانے میں ایک کسان تھا جو بہت محنتی تھا۔ وہ بڑی محنت سے کھیتوں میں فصلیں اگاتا اور ان کی دیکھ بھال کرتا تھا، لیکن اکثر قدرتی آفت کی وجہ سے اس کی فصلیں تباہ ہو جاتی۔ کبھی سوکھا، کبھی زیادہ بارش، کبھی چلچلاتی دھوپ اور کبھی کسی وجہ سے طوفان آ جاتا تو اس کی فصلیں خراب ہو جاتی۔ ایک دن کسان ایک درخت کے نیچے بیٹھا اپنی تباہ شدہ فصلوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا سے کہا، اے رب، لوگ تجھے عظیم اور قادر سمجھتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فصلیں کیسے اگتی ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے تو مسلسل سیلاب اور سمندری طوفان نہ آتے۔ آپ نہیں جانتے کہ اگر میرے پاس موسم کو کنٹرول کرنے کی طاقت ہوتی تو ہم کسانوں کو کتنا نقصان بالکل نہ ہوتا۔ تم دیکھتے کہ میں اپنی فصلوں کو کتنی اچھی طرح سے اگاتا ہوں۔ اسی وقت آسمان سے ایک آواز آئی جس نے جواب دیا کہ میں تمہیں اس موسم میں یہ طاقت دیتا ہوں کہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ تم اپنی فصلوں کے فائدے کے لیے موسم کو قابو میں رکھو۔ کسان یہ سن کر بہت خوش ہوا جب آسمان سے یہ آواز آئی۔ چند دنوں کے بعد کسان نے اپنے کھیت میں گندم اگائی۔ اب کسان کے پاس موسم کو کنٹرول کرنے کی طاقت تھی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس نے اپنی فصلوں کو طوفانی بارشوں کے سیلاب اور چلچلاتی دھوپ سے بچایا ہے، اور اس سال اس نے فصل کی ایسی پیداوار کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ کسان بہت خوش تھا اور ساتھ ہی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ خدا کو بتائے گا کہ اسے کہتے ہیں طاقت کا صحیح استعمال۔ کچھ دنوں بعد جب فصل کٹنے کو تیار ہوئی تو کسان نے بڑے جوش و خروش سے فصل کی کٹائی شروع کر دی، لیکن جیسے ہی جب اس نے کٹائی شروع کی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ گندم نہیں ہے بلکہ صرف خالی بوسی ہے۔ پودے بہت بڑے ہیں اور اچھی فصل پیدا کرنی چاہیے تھی، لیکن اس میں گندم بالکل نہیں تھی۔ وہ بہت اپسیٹ تھا اور خدا کو دوبارہ پکارنے لگا۔ اس نے چیخ کر اونچی آواز میں، یا رب، تو نے مجھے سزا دی۔ تو اوپر سے آواز آئی، میں نے تمہیں سزا نہیں دی بلکہ تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ تم نے اپنے پودوں کو جدوجہد کا موقع نہیں دیا، تو نے انہیں چونٹیوں کا سامنا نہیں ہونے دیا یا موسلادھار دھار بارش اور چلچلاتی دھوپ کو برداشت کرنے نہیں دیا۔ ان کو ہر چیلنج سے محفوظ رکھا، اس لیے تمام پودے اندر سے کھوکھلے ہی رہ جاتے ہیں۔ جب پودے طوفانی بارش اور دھوپ کا سامنا کرتے ہیں تو وہ جدوجہد کرتے ہیں اور طاقت پیدا کرتے ہیں۔ ان کی جدوجہد سے پیدا ہونے والی یہی طاقت گندم کے دانے کی شکل اختیار کرتی ہے۔ جس وقت آپ نے انہیں مشکل وقت سے گزرنے نہیں دیا، ان سب کو وہ کھوکھلے ہی رہنے دیا، کیونکہ آپ نے اپنے پودے کو جدوجہد نہیں ہونے دی، اس لیے پودے نہیں اگ سکے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری مشنما کے لیے جس طرح فصل کو مضبوط پھلدار انسان بننے کے لیے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح جدوجہد اور چیلنج بھی ضروری ہیں۔ بڑھنے اور نشوونما کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ چیلنج سزا نہیں بلکہ طاقت اور لچک پیدا کرنے کے مواقع ہیں۔ وہ شخص جس نے زندگی میں کبھی جدوجہد نہیں کی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ کھلاڑی جو دل کی ترتیب نہیں کرتا وہ گولڈ میڈل نہیں جیت سکتا۔ ایک بزنس مین جس نے ابتدائی چیلنج کا سامنا نہیں کرنے والا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک طالب علم جو سارا سال نہیں پڑھتا وہ اپنی کلاس میں ٹاپ نہیں کر سکتا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے، اس لیے جب بھی آپ کو زندگی میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ مشکلات چیلنجوں کے بغیر مضبوط اور زیادہ قابل ہونے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ کوئی ترقی یا ذاتی ترقی نہیں ہوگی، اس لیے اس کے چیلنج کو سیکھیں، ایک موقع کے طور پر قبول کریں اور بالآخر آپ کامیاب ہوں گے۔
अगर आपको इनकरेज चीज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।